ہے نا علم، عین لام اور میم، ٹھیک ہے. عین لام میم سے کیا بن رہا تھا؟ علم بن رہا تھا. صحیح ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مین ورڈ ہوتا ہے عربی کا جس کے اوپر سارے وزن کو لایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فے عین اور لام. فعلا، فعلا ہوتا ہے نا، فے عین لام. اس کے وزن پہ ہم جو ہے وہ یعنی سارے افعال سارے جو بھی آتے ہیں ہمارے پاس وربز ان کو لے کر آتے ہیں. اس طرح سے ہم نے علم پڑھا تھا. اسی طرح سے ہم نے دبر پڑھا تھا، دال با اور را. دبر کا مطلب ہوتا تھا نا دم یا پچھلا حصہ. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، بس تھوڑا سا ریوائز کر رہی ہوں کہ یاد آ جائے. اچھا اس کے بعد کیا ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو مین والا عربی کا ورڈ ہے نا فعلا والا جو ہے، اس میں فا کے بعد جب ہم الف لگاتے ہیں تو فاعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے عین کے بعد اگر ہم الف لگائیں گے تو عالم بن جائے گا، دابر بن جائے گا دال کے بعد لگائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بھی ہم 3 حرفی الفاظ کے اندر پہلا کلمہ جو فرسٹ کلمہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں پہلا کلمہ، تو یہ پورا ہو گیا فاعل. پہلا حرف یعنی فا جو ہے فرسٹ لیٹر جو ہے اس کے بعد جب بھی ہم الف لگائیں گے تو کان بن جائے گا، کام کرنے والا بن جائے گا، یعنی کام سے کام کرنے والا بن گیا تھا. یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. علم سے عالم، علم تو کیا ہوتا ہے؟ علم تو جو ہے وہ نالج کو کہیں گے. عالم کون ہے؟ علم اس نالج کو حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے. فعل کیا ہے؟ کام ہے. اور فاعل کون ہے؟ اس کام کو کرنے والا. تو یعنی فاعل کے اندر کام کرنے والا پایا جاتا ہے. صحیح ہے. کلیئر تھا نا. اچھا اب ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. کس طرح سے کہ جو ہم نے جو یہ 3 حرفی مین تھے ہمارے پاس فے عین اور لام، اس سے پہلے اگر ہم میم لگا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے سیکنڈ لیٹر کے بعد واو لگا دیں تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے. اور مفعول جو ہے نا اپنے اردو میں بھی اردو گرامر میں پڑھا ہوگا کہ مفعول اس لفظ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کام کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو دکھاتے ہیں مفعول. اب ہم اس کو جو ہے نا یہ جو ہمارا مین ورڈ تھا علم جو تھا اس کو لے کے آتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. عین لام میم کو ہم کس پہ لے کر آتے ہیں؟ اس کو ہم اس کے وزن پہ لے کر آتے ہیں. عین لام میم کو جب ہم اس کے وزن پہ لے کر آئیں گے تو عین سے پہلے ہمیں کیا لگانا ہے؟ یہ میم لگانا ہے نا. یعنی میں چلے میں عین لام میم پہ دوبارہ سے لکھتی ہوں. ٹھیک ہے. علم جو ہے عین لام میم یہ میں دوبارہ سے لکھ رہی ہوں. صحیح ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے شروع میں میم لگانا ہے نا. میم لگائیں گے اور سیکنڈ لیٹر کے بعد واو لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا؟ معلوم. ٹھیک ہے. تو علم تو نالج ہے اور معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یعنی وہ چیز جو پہلے سے علم میں لائی جا چکی ہے، یعنی جو پہلے سے ہمیں پتہ ہو. کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، یعنی پہلے سے پتہ ہے. صحیح ہے. تو جو چیز بھی مفعول کے وزن میں آئے گی تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ چیز جیسے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے یا جس پر کام کیا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ احمد نے سیب کھایا تو سیب کیا ہے؟ سیب مفعول ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہو گئے ایک تو ہو گیا فعل. سب سے پہلا صیغہ جو ہم نے سیکھا تھا، چلو میں یہ پہلے مٹاتی ہوں سارا. لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فعلا سیکھا، فعلا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سیکھا فاعل یعنی کام کرنے والا. پھر ہم نے سیکھا مفعول یعنی جس پہ کام کیا جائے. اسی طرح کا ایک اور صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ تفعیل ہے. ٹھیک ہے. تفعیل یہ بھی کیا کس طرح سے بنا ہے کہ فا کلمہ اور عین کلمہ سے پہلے جو ہے نا فا کلمہ سے پہلے تا لگا دیتے ہیں اور عین یعنی جو سیکنڈ کلمہ ہے نا عین اس کے بعد یا لگا دیتے ہیں. پہلے اس والے میں ہم نے میم اور واو لگایا تھا نا، اس میں کیا لگا رہے ہیں؟ تا اور عین لگا رہے ہیں. تفعیل بن جاتا ہے. اب تفعیل والا جو تفعیل کے وزن پہ جو بھی الفاظ آتے ہیں نا قرآن کریم میں، جیسے علم سے کیا بنے گا؟ اگر آپ اس میں تا لگا دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا اور عین اپنی جگہ پہ رہا، لام کے بعد آپ نے یا لگا دیا تو تعلیم بن گیا. ٹھیک ہے. تعلیم بن گیا نا. تو جو ہے نا اسی طرح جو علم اور تعلیم میں کیا فرق ہوا کہ علم تو مطلب ہو گیا کچھ جاننا، لیکن تعلیم ایسا علم ہے جسے آہستہ آہستہ بتدریج حاصل کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہے نا. آپ کو جو بھی الفاظ تفعیل کے وزن پہ ملیں گے نا اس کا مطلب ہے کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا شامل ہے. اور جیسے ہمارا پہلا لفظ دبر تھا، دال با اور را، اس کو اگر ہم تفعیل کے وزن پہ لائیں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں چلیں کر کے دیکھیں. دال با اور را ہمارا مین فعل تھا. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسٹارٹ میں کیا لے کر آنا ہے؟ تا لے کر آنا ہے. اور تدبیر. ویری گڈ. تدبیر دیکھیں تدبیر کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ کسی چیز کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے نا، یعنی پورا اس کو پلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے. اسی طرح سے سخرہ ہے، اور سخرہ جو مین ورڈ ہے اس سے کیا بنے گا؟ تسخیر.
یعنی آہستہ آہستہ فتح کرنا. سخرہ کا مطلب فتح کرنا ہوتا ہے، لیکن تسخیر آہستہ آہستہ فتح کرنا. اس طرح سے ایک اور لفظ اب یاد آیا، تحقیر کا لفظ. تحقیر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس نے اس کی تحقیر کی ہے نا. تحقیر کا لفظ ہے نا، یہ حقرہ سے نکلا. یہ میں لکھتی ہوں اسکرین پر، تحقیر. یہ لفظ اس کا جو پتہ ہے اصل جو ہے وہ کیا تھا، ح قاف اور را، حقرہ تھا. ٹھیک ہے نہیں. تو حقرہ تو نفرت ہوتی، لیکن تحقیر کیا ہے، حقارت، کسی کو مسلسل حقارت کا نشانہ بنانا. تو اگر آپ صرف اردو پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا تحقیر اور حقارت تو ایک ہی بات ہے نا. لیکن یہ آپ کو آج پتہ چلا کہ حقارت صرف حقارت ہے، لیکن اس حقارت کو مسلسل کسی عادت کی طرح کرنا تحقیر ہوتا ہے. الفاظ بہت گہرے ہوتے ہیں، ان کا ذرا سا وزن بدلو تو سارے معنی بدل جاتے ہیں، ہے نا. پتہ چل رہا ہے نا کس طرح سے جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. اسی طرح سے تنبیہ ہے، تحقیق ہے، تفتیش، تدریج، تسخیر، تذلیل، یہ سارے الفاظ تفعیل کے وزن پر، اور ان پہ بتدریج کسی کام کے اثر انجام ہونے کا معنی پائے جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، فعل، فاعل، مفعول، تفعیل. کلیئر ہے یہاں تک؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں. اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، بس ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ دو رہ گئے ہیں بس. ٹھیک ہے، دو. ویسے یہ آپ کو اتنا کوئی خاص یاد نہیں کرنا ہے، بس اس کو سمجھنا ہے بس اس کو، تاکہ آگے جو الفاظ آئیں گے نا قرآن کریم میں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اس سے. اس چیزوں کی نہیں، الفاظ کی گہرائی میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جیسے ابھی آپ کو حقارت اور تحقیر سے سمجھ میں آیا، علم اور تعلیم سے سمجھ میں آیا کہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح ایک اور لفظ ہے فعلان. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا ہے، فے عین اور لام کے بعد جو ہے نا الف اور نون، یعنی پورا فعلہ کے بعد آخر میں الف اور نون لگا دیا گیا ہے 3 حروف کے آخر میں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فعل کو بہت بہت زیادہ کرنے والا، اور یہ مبالغے کا صیغہ کہلایا جاتا ہے، ایگزیجریٹ کرنا جسے کہتے ہیں نا. تو یہ ہم نے یاد ہے پڑھا تھا رحمان کے، جو ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو اس میں آیا تھا نا رحمان کا لفظ آیا تھا. تو رحم سے کیا بن گیا، رحمان. ٹھیک ہے، یعنی بہت بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب ہمارے ترجمے میں کیا لکھا ہوتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بس اتنا لکھا ہوتا ہے نا. حالانکہ رحمان کا مطلب ہے کہ بہت 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 زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہماری اردو میں تو الفاظ ہی نہیں کہ ہم اس کو تواضع کر سکیں. اور ہمارا آخری جو فعل ہے وہ ہے، لکھتی ہوں میں اس کو بھی، فعیل. ٹھیک ہے. فعیل یعنی فا اور عین کے بعد جو لاسٹ فعالہ کا جو لاسٹ ہے نا لام، اس سے پہلے عین یا لگا دینا. اس میں کیا ہے، فعل کے درمیان میں یا لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی کام کو بہت زیادہ کرنے والا. اب یہ نا فولان سے ڈفرینٹ ہے. فعیل جو ہے اس کا مطلب ہے کسی کام کو بہت زیادہ کرنے والا. اس میں بار بار کرنے کے معنی ہیں، جیسے علم سے علیم، رحم سے رحیم، فقر سے فقیر، اور شددہ سے شدید. بس یہ اوزان آپ نے ذہن نشین رکھنے ہیں، یعنی ذہن میں بس آپ نے اس کو رکھنا ہے کہ اس کی میننگس میں کیا چیز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ فعیل بھی مبالغے کا صیغہ ہے. عربی کی ڈکشنری جو ہوتی ہے اس سے الفاظ پورے نہیں لکھے ہوتے. جیسے ہماری انگلش میں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ورڈ، جیسے کہ اگر ہمیں شپ ڈھونڈنا ہے تو ہم SH میں جا کے ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں مل جاتا ہے شپ. تو عربی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو جو ہے نا، اگر آپ کو رحیم ڈھونڈنا ہے تو رحیم کا ورڈ جو ہے وہ آپ کو ریح اور یا میں نہیں ملے گا، بلکہ کس میں ملے گا. اب تو آپ کو نکالنا آ گیا نا بیسک کیسے نکالتے ہیں، کہ اس کا مین ورڈ کیا ہے رحیم کا، رحمان. نہیں مین فعل نکالے نا. فرسٹ مطلب اس کا جو اصل ہے، اصل روٹ ورڈ کیا ہے. اچھا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، راہ اور میم، میں نے بتایا تھا نا. ہاں، تو آپ اس کو کس میں ڈھونڈیں گی، رحم میں ڈھونڈیں گی. اسی طرح سے اگر حقیر کا لفظ ہے تو اب حقیر کو کس میں ڈھونڈیں گی ڈکشنری میں، ہا قاف اور را. یس، ویری گڈ. اس طرح سے اگر معلوم لکھا ہوا ہے تو معلوم کو اگر آپ کو ڈھونڈنا ہوا تو آپ کس میں ڈھونڈیں گی، میم عین لام. میم میں نہیں ڈھونڈیں گی. دیکھیں آپ یاد ہے نا کہ میم تو ہم نے ایکسٹرا لگایا تھا، ہے نا. واو بھی ہم نے ایکسٹرا لگایا عین لام میم. ہاں، عین لام اور میم. اس کو آپ علم میں ڈھونڈیں گی. صحیح ہے. ماشاء اللہ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، صرف روٹ ورڈ سے ہی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نکال پاتے ہیں. تو یہ عربی ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے، حق اور تحقیق میں کیا فرق ہے. حق کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ حققہ ہے، ان 2 قاف ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر لفظ جو ہے وہ 3 لیٹرز ہوتے ہیں نا، تو چونکہ قاف 2 آ جاتے ہیں اس لیے اس کو ہم 2 قاف جمع کر کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں، حقن ایسے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھتے ہیں لیکن ہم حق ہی ہیں.
اچھا، اب اس کو جو ہم قرآن کریم میں جو بھی الفاظ آتے جائیں گے نا، تو ہم کو انہیں جو ہے یہ 6 جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ 6 اوزان، اسی پر ہم تولیں گے. جہاں کوئی نیا وزن آیا تو ہم اس کو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی. بس اس سے زیادہ ہم نے کوئی ڈرائی گرامر نہیں پڑھنی ہے، یہ ہمارا کوئی سلیبس کا حصہ نہیں ہے. بس تھوڑا سا انفارم کرنا ضروری تھا کہ ورنہ اس کے بغیر تفسیر آپ کو اچھی سے سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم واپس چلتے ہیں. ہم نے سیکھ رہے تھے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور میں نے آپ کو ایک وہ بھی دیا تھا، ہوم ورک ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے بتانا تھا کہ سورہ توبہ